السلام علیکم ساتھیوں، میں محمد جنید اختر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل لرن وتھ پیشن اس پر۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ یہاں پہ آج میں نے وہ ٹاپک لایا ہے جس ٹاپک سے متعلق سوال چاہے وہ میٹرک کا ایگزام ہو، انٹر کا ایگزام ہو، لازمی طور پر پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور اچھی طرح سے اس کو مکمل دیکھ لیا تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین دلا سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ مجھے 5 نمبر کیسے لانا ہے، کیونکہ یہاں سے 5 نمبر آپ کا آنا بالکل فکس ہے، چاہے وہ میٹرک کا ایگزام ہو یا انٹر کا ایگزام ہو۔ بچے ہمیشہ پوچھتے ہیں، ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ سر درخواست کیسے لکھا جائے، اپلیکیشن کیسے لکھا جائے، اردو میں آویدن کیسے لکھا جائے تاکہ ہمارا 5 نمبر بالکل فکس ہو جائے۔ تو میں بالکل صحیح طریقے سے، بالکل آسان طریقے سے آپ سب کو سمجھانے والا ہوں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیا اور سمجھ لیا تو یقین مانیے کہ 5 نمبر آپ کا کہیں نہیں جانے والا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ درخواست جو ہے آج کس طرح کے درخواست لائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، درخواست برائے 10ویں یا 12ویں جماعت یعنی میٹرک انٹر کے بچوں کے لیے درخواست کا جو کوشچن آتا ہے لکھنے کے لیے تو بہت ہی اہم ہوتا ہے وہاں سے 5 نمبر حاصل کرنا، اس لیے یہ 10ویں اور 12ویں جماعت یعنی میٹرک انٹر کے بچوں کے لیے ویڈیو لائی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ موضوع رہتا ہے فیس معاف کرانے کے سلسلے میں۔ سوال آتا ہے کہ اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیے جس میں فیس معاف کرانے کے سلسلے میں گزارش کیجیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں فیس معاف کرانے کے سلسلے میں یہ کوشچن کا جو صحیح آنسر ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دائیں طرف لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اسی کے نیچے ہوگا گورنمنٹ ہائی اسکول جہاں کا بھی آپ کو ایڈریس دینا ہے، پٹنہ، پورنیہ، مظفر پور، گیا۔ اس کے بعد جسٹ ہوگا نیچے موضوع، یعنی درخواست کس چیز کے سلسلے میں ہے، یعنی فیس معاف کرانے کے سلسلے میں۔ اس کے جسٹ نیچے ہو جائے گا جناب عالی، یہ دیکھیے موضوع کے جسٹ نیچے کیا ہو جائے گا، جناب عالی۔ اس کے بعد پھر آگے ہوگا خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ، یہ دیکھیے بالکل اس کو آپ کو یاد کر ہی لینا، خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ، آپ کو بالکل یاد کر لینا، خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، میرے والد ایک غریب انسان ہیں جن کی آمدنی بہت کم ہے، میرے کئی بھائی بہنوں کی کفالت اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے، لہٰذا میرے والدین فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے حضور والا سے مؤدبانہ التماس ہے کہ میری غربت کو دیکھتے ہوئے میری فیس معاف کر دی جائے، عین نوازش ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں یہ جو لائن ہے خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ، اس کو تو آپ کو یاد کر ہی لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میں آپ کے اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ آپ کون ہے فیس معاف کرانے کے سلسلے میں جو بات کر رہے ہیں، تو آپ اسی اسکول کے ایک ودیارتھی ہیں۔ میں آپ کے اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، آپ اپنے بارے میں بتا دیے۔ اس کے بعد فیس جب معاف کرانے کی باری آتی ہے تو گھریلو حالات کو بتانا پڑتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیے کہ میرے والد ایک غریب انسان ہیں جن کی آمدنی بہت محدود ہے، میرے کئی بھائی بہنوں کی کفالت اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے۔ یہ لائنیں آپ اپنے گھریلو حالات کی مجبوریوں کو، اپنے گھریلو حالات کو بتا سکتے ہیں مختصر میں۔ اس کے بعد کہیں گے لہٰذا میرے والدین فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اب اس جملے کے بعد، اس جملے کو لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے اس لیے حضور والا سے مؤدبانہ التماس ہے کہ میری غربت کو دیکھتے ہوئے میری فیس معاف کر دی جائے، عین نوازش ہوگی۔ اس کے بعد دائیں طرف نیچے تاریخ لکھ دیں گے، 17 فروری 2026 جو کچھ بھی آپ کو لکھنا ہو۔ اس کے بعد بائیں طرف دیکھیے فقط کے بعد آپ لکھیں گے، فقط کے بعد آپ لکھیں گے خاکسار آپ کا فرما بردار، ان دونوں میں سے کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے نیچے نام لکھ دیں گے اور درجہ لکھ دیں گے۔ اس طرح سے ہمارا
جو ہے فیس معاف کرانے کے سلسلے میں اس کوشچن کا آنسر ہم یہاں پہ دے پاتے ہیں۔ اگلا جو درخواست ہے وہ ہے اسکالرشپ لینے کے سلسلے میں درخواست۔ کس کے سلسلے میں ہے؟ اسکالرشپ لینے کے سلسلے میں۔ دیکھ لیجئے، اسکالرشپ لینے کے سلسلے میں یہ درخواست ہے۔ یہاں بھی ہو بہو ویسے ہی ہوگا، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اس کو تو یاد ہی کر لینا ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب جس اسکول سے ہوں گے، گورنمنٹ ہائی اسکول پٹنہ، مظفرپور، گیا، دربھنگا، جہاں کا بھی ہوگا، اس کے نیچے ٹھیک موضوع لکھ دیں گے۔ تو موضوع اسکالرشپ لینے کے سلسلے میں، کس کے سلسلے میں؟ اسکالرشپ لینے کے سلسلے میں جناب عالی۔ میں نے آپ کو یہاں سے تھوڑا سا جملہ بدل دیا تاکہ آپ کو ایک ہی طرح کے جملے میں پھنس کر بالکل نہیں رہ جائے۔ آپ دو تین طرح سے جملے یاد کر سکتے ہیں، دو تین طریقے کے جملے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہاں لکھا ہے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ، وہاں میں نے لکھا تھا خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ، یہاں ہے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ کوئی سا بھی جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دقت، کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ادب کے ساتھ عرض ہے کہ میں آپ کے اسکول میں کئی سالوں سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اگر لڑکی ہیں تو کر رہی ہوں، مجھے اس سال میٹرک کا امتحان دینا ہے۔ میرے والد ایک کسان ہیں، وہ میری تعلیمی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں، اپنی کچھ مجبوری کو بتائیں گے، اس لیے حضور والا سے گزارش ہے کہ مجھے غریب طلباء کے فنڈ سے اسکالرشپ دیا جائے تاکہ میں اپنی تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھ سکوں، عین نوازش ہوگی۔ تو دیکھیں کہ میں نے کس طرح سے اس میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جناب عالی کے نیچے ادب کے ساتھ عرض ہے یا خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں کئی سالوں سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اپنے بارے میں آپ نے بتا دیا۔ اس کے بعد مجھے اس سال میٹرک کا امتحان دینا ہے، میرے والد ایک کسان ہیں، وہ میری تعلیمی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے حضور والا سے گزارش ہے کہ مجھے غریب طلباء کے فنڈ سے اسکالرشپ دیا جائے تاکہ میں اپنی تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھ سکوں، عین نوازش ہوگی۔ نیچے آپ تاریخ لکھ دیں گے، اس کے بعد بائیں طرف جو ہے اپنا نام الارث کر کے اپنا نام نیچے لکھ دیں گے، اس کے نیچے اپنا درجہ یعنی اپنی کلاس کا نام درشا دیں گے۔ ایک کوشچن اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اپنے اسکول کے پرنسپل کو خط لکھیے جس میں شادی میں شرکت کے لیے ان سے درخواست کیجیے۔ تو دیکھیے شادی میں شرکت کے سلسلے میں درخواست، میں نے الگ الگ ٹاپک پر آپ کو درخواست لکھنے کے بارے میں سمجھایا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کا 5 نمبر کہیں نہیں جانے والا ہے۔ تو آپ شادی میں شرکت کے سلسلے میں درخواست کیسے لکھیں گے وہ بھی آپ کا ایک نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، یہ دیکھیے پھر یہ جملہ، یہ سینٹینس ریپیٹ ہو رہا ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول پٹنہ مظفرپور جو بھی ہو۔ پھر موضوع لکھیں گے اس کے نیچے، موضوع یہاں چونکہ شادی میں شرکت کرنے کے سلسلے میں ہے تو موضوع یہاں بدل جائے گا، شادی میں شرکت کے لیے چھٹی لینے کے سلسلے میں، شادی میں شرکت کے لیے چھٹی لینے کے سلسلے میں۔ جناب عالی، یہ دیکھیے اس کے نیچے جسٹ جناب عالی، گزارش خدمت یہ ہے۔ تو 3 طرح کے جملے ہو گئے۔ ادب کے ساتھ عرض ہے کہ خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ، یہ یہاں گزارش خدمت یہ ہے کہ بتاریخ 19-20 مارچ 2026 کو میرے بڑے بھائی کی شادی طے پائی ہے، جس میں اپنے فیملی کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اپنے بھائی کی شادی کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کر دیے کہ ان کی شادی کب ہے اور میں شریک کیوں ہونا چاہتا ہوں۔ لہٰذا جناب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ مجھے شرکت کی اجازت مرحمت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ اس طرح سے آپ جو ہے شادی میں شرکت کے لیے چھٹی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے جسٹ نیچے دیکھیے یہاں پہ آپ جس ڈیٹ کو یہ اپلیکیشن لکھیں گے، یہ درخواست لکھیں گے، وہ ڈیٹ آپ کو دینا ہوگا دائیں طرف 18 مارچ 2026۔ بائیں طرف العارض کر کے نام دے دیجیے گا اور کلاس کا نام درجہ لکھ دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی شادی کے سلسلے میں جو درخواست لکھیں گے وہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ساتھیوں، کسی سال کے کوشچن میں اس طرح کے بھی کوشچن دیکھنے کو ملے ہیں کہ لائبریری سے کتاب لینے کے سلسلے میں درخواست لکھیے، لائبریری سے کتاب لینے کے سلسلے میں درخواست۔ تو دیکھیے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول
جو بھی ہو، جس ضلع میں آپ پڑھ رہے ہوں وہاں کا ایڈریس دے دیں گے۔ اب دیکھیے موضوع یہاں بدل جائے گا، موضوع لائبریری سے کتاب لینے کے سلسلے میں، لائبریری سے کتاب لینے کے سلسلے میں۔ جناب عالی، خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ، یہ دیکھیے جملہ پھر سے آ رہا ہے، اس کو یاد کر لینا۔ خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں 10ویں درجہ کا طالب علم ہوں، یا جماعت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر لڑکی لکھ رہی ہیں تو کیا کہیں گے؟ 10ویں درجہ کا طالبہ ہوں۔ کیا کہیں گے؟ طالب علم نہیں، طالبہ۔ اگر لڑکی ہوں گے تو کیا لکھیں گے؟ طالبہ ہوں۔ 10ویں درجے کا طالبہ ہوں یا 10ویں جماعت کا طالبہ ہوں۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لڑکی ہوں گے تو، لڑکا ہے تو رکھتا ہوں۔ میرے والد کی آمدنی بہت کم ہے، اس لیے میں کتاب نہیں خرید سکتا۔ میرے والد کی آمدنی بہت کم ہے، اس لیے میں کتاب نہیں خرید سکتی ہوں یا نہیں خرید سکتا ہوں۔ تو اپنی کچھ مجبوری بتانی ہوگی تب جا کر کے، تاکہ آپ کو کتاب لائبریری سے دی جا سکے۔ لہٰذا حضور والا سے گزارش ہے کہ مجھے اسکول کی لائبریری سے کتاب دینے کی اجازت دی جائے۔ لہٰذا حضور والا سے گزارش ہے کہ مجھے اسکول کی لائبریری سے کتاب دینے کی اجازت دی جائے، تاکہ میں وقت پر امتحان کی تیاری کر سکوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے جسٹ نیچے آپ تاریخ لکھ دیں گے 4 جنوری 2026۔ بائیں طرف العارض کر کے نام اور درجے کا نام لکھ دیں گے، کلاس کا نام لکھ دیں گے۔ چلیے ایک بار آپ اسکرین شاٹ اس کا لے سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس درخواست کا، ایک پیٹرن ہے۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگے تو آپ کمنٹ میں ہیلپ فل لکھیے، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ میرے چینل میں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔